اور خود ہی اس کا جو ہے وہ کوئی حل نکالنا ہے. اور کیا یہ کہ ہمارے لیے جو زکوٰۃ اور خیرات باہر سے آئی یا جو ہمارے لیے جو زکوٰۃ اور خیرات باہر سے آئی یا جو عام آدمی نے مخیر حضرات نے پیسے اکٹھے کر کے اس حکومت کو دیے یہ وہ بھی کھا گئے. اور کرونا فنڈ کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت میں بھی اور صوبائی حکومت میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. ٹائیگر فورس کو جو ہے ہمارا کرونا کا فنڈ دے دیا, ہمارے عام آدمی کو بیڈ نہیں ملا, ہمارے عام آدمی کو سہولیات نہیں ملی, ہمارے عام آدمی کے لیے ٹیسٹ فری نہیں ہوا, لیکن کرونا فنڈ جو ہے وہ ٹائیگر فورس کو دے دیا گیا. بزدار صاحب کے لیے ہیلی پیڈ بنوا دیا گیا اس فنڈ کے اندر سے. اور اب اس وقت ڈینگی کی وبا سے پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کا صوبہ جس طرح بے یارو مددگار لڑ رہا ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو حکومت پنجاب کے خود آفیشیل بینرز ہیں اس پہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ڈینگی سے خود ہی لڑنا ہے. سو ڈینگی سے جب ہم نے خود ہی لڑنا ہے, کرونا سے ہم نے خود ہی لڑنا ہے, ہم نے صحت کی سہولیات آپ نے نہیں دینی, ادویات آپ نے سستی نہیں دینی, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ حکومت ہے کیوں. میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کل لاہور شہر میں ایک روز میں 373 ڈینگی کے نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں, جو اس وقت تک سب سے زیادہ کیسز ہیں. اس کے بعد 831 مریض جو ہیں وہ اس وقت سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں کرونا کے جو ہیں وہ زیر علاج ہیں, اور یہ کرونا وارڈز جو ہیں ان کے اندر شفٹ کیے گئے ہیں. لیکن لاہور کے کسی ہسپتال کے اندر الگ کرونا وارڈ نہیں بنایا گیا. شہباز شریف صاحب نے اور یہ جو دونوں ہیروز بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً اس میں شامل تھی, لیکن وہ محنت اور وہ خدمت جو ان دونوں نے مل کے شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈینگی کے لیے کی تھی اس کا ابھی آپ کو سلمان رفیق صاحب خود بتائیں گے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا کام کیا تھا کہ جو ہم نے ڈینگی کے لیے وارڈز بنائے تھے, ڈینگی کی ٹیسٹنگ جو ہے اس کو جس طرح سے, کیا ہمارے دور حکومت میں نجی لیبارٹریز جو ہیں وہ ان کو منافع کمانے کا شوق نہیں تھا, لیکن ایک حکومت کی رٹ موجود تھی اور شہباز شریف صاحب نے. بتانا چاہوں گا کہ 2011 سے 2018 تک 31 مئی 2018 تک ہم دونوں بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں, خواجہ عمران صاحب اور میں نے, الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی شہباز صاحب کی قیادت میں, اور ایسے سال بھی گزرے جس میں مورٹیلٹی زیرو تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں ایک بھی ڈیتھ نہیں تھی. ہم اسی ٹارگٹ پہ کام کرتے تھے. میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پیشنٹس کی تعداد بتائی گئی ہے میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں, نہ خواجہ عمران صاحب متفق ہیں. بنیادی طور پہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے اور بے شمار گیپس ہیں جن کی میں نشاندہی کروں گا ایک ٹیکنیکلی اور ایک ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ. اس وقت جو کے پی کی صورتحال ہے پشاور کی سب سے ورسٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ انڈیمک سچویشن سے پینڈیمک سچویشن میں جا چکا ہے, یعنی پورے ملک میں وبائی کیفیت بن چکی ہے, اور بالخصوص کے پی کے پشاور اور اس کے ارد گرد کے شہر, پنجاب میں لاہور راولپنڈی اور کیپٹل جو ہے اسلام آباد, یہ اس کا مین وبا کا فوکس ہے. اور بدقسمتی سے مورٹیلٹی کی ریشو بھی کافی اس وقت زیادہ ہے. جو پیشنٹس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کنفرم پیشنٹس کی, وہ اس سے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں اس وقت, اگر آپ دیکھیں تو ایکسپرٹس کے مطابق آپ ان کو بھی کنفرم ہی کہیں گے بغیر کسی حجت کے کلینکل ججمنٹ پہ جو او پی ڈی میں ڈاکٹر بیٹھا ہے, اور اگر اس نے ریفریشر کورس کیا ہے ڈیاک کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال ریفریشر کورسز نہیں کرائے گئے. ہر سال ڈاکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں, ایچ اوز آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پی جیز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جنرل پریکٹیشنرز کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا کسی صوبہ پنجاب کے شہر میں, اسلام آباد میں یا کے پی کے میں. جی پیز کے بعد جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں آ رہے. جو مین پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کے کچھ پیشنٹس سسٹم میں آ رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض ہسپتالوں کو یہ بھی کہا گیا ہے, اور یہ مصدقہ بات ہے میرے پاس, کہ آپ مورٹیلٹی کو کم سے کم بتائیں, پیشنٹس کو کم سے کم بتائیں. ہسپتالوں کی جو بیڈ کی صورتحال آپ کو بتاتی ہے اس میں فراڈ کیا ہے. فراڈ یہ ہے کہ آپ نے ایک پروٹوکول بنا دیا ہے کہ پری ڈیٹس جو ہیں وہ 50,000 سے کم ہوں گے, ہم داخلہ کریں گے. یہ سراسر زیادتی ہے. اس سے مورٹیلٹی کی ریشو بڑھے گی, کیونکہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ انفیکٹڈ ہوگا, اگر آپ اس کو 50,000 سے پلس مائنس پہ واپس بھیج دیں گے تو جب دوبارہ آپ کے پاس آئے گا اس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہوگا. ڈیکسن 40 کی شدید شارٹیج ہے. یہ وہ ڈرپ ہے جب آپ ڈی ایف سے ڈی ایچ ایف اور ڈی ایس ایس میں جاتے ہیں, یعنی ہیمریجک اور شاک اسٹروم میں جاتے ہیں, تو آپ کو ڈاکٹر ایک خاص کیفیت میں اس ڈیکسٹن 40 کو تجویز کرتا ہے.
प्राइवेट अस्पतालों से अब कंफर्म कर लें इस बात को, एक एक दो दो तीन तीन उनको सिर्फ बॉटल दी गई हैं। अगर एक पेशेंट को एक से ज्यादा लगनी है या पेशेंट 50 हैं और उनमें 4 को चाहिए होगी तो वो कहां से लेंगे? मेगा किट्स जो हैं वो शहर में दस्तयाब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये हमारी अपनी आप बीती है। लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमें उनको मिन्नतें करके अरेंज करके देनी पड़ रही हैं। सीबीसी पे एक नया प्रोटोकॉल लगा दिया आपने, वो आपने कहा जी कि डॉक्टर का नुस्खा लाएं, और भाई 90 रुपए का एक शवासे को दौर में किया गया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया था। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का नुस्खा लाएं, पहले वो 1000-2000 फीस है तो 900 रुपए का वैसे ही करा ले, उससे भी पेशेंट की रेशो जो है वो नीचे आ रही है। अब गैप्स क्या हैं? गैप्स ये हैं कि कुछ मीटिंग प्रोफेसर साहबा ने बिल्कुल की हैं, उन मीटिंग का फायदा क्या जब आप किसी को बोलने नहीं देते? टेक्निकल लोगों से